نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکۃ۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ تمام اہل اسلام کو اس بات کا علم ہے کہ رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیاں الحمدللہ شروع ہو چکی ہیں، چاند نظر آ چکا ہے۔ اللہ پاک اس مہینے کو ہم سب مسلمانوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان مبارک کے حوالے سے چند باتیں کہ رمضان کی کتنی اہمیت ہے، ساتھیوں کے اصرار پر میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گزار کرتا ہوں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی، اس ماہ رمضان کے جو روزے اللہ پاک نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، اس کی علت یہ ہے کہ تقوی پیدا ہو جائے ہمارے اندر، یعنی روزے رکھنے کی جو علت ہے اللہ پاک نے خود اس کو بیان فرما دیا کہ لعلکم تتقون۔ یہ ماہ رمضان کے روزے اس لیے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، پہلے امتوں پر بھی روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ متقی تم بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اصل انسان کی جو اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی ہو، اور روزے کی وجہ سے یہ انسان کے اندر اتم درجے میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور تقوی کہتے ہیں کہ گناہ کے وسائل اور اسباب کے باوجود صرف اللہ کے خوف سے انسان گناہ سے بچ جائے، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ یعنی وسائل بھی موجود ہیں، اسباب بھی موجود ہیں، صرف اللہ کے خوف ہے جس کی وجہ سے انسان گناہ سے بچتا ہے، تو اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور وہ روزے کی حالت میں انسان کی پورا مہینہ ہماری جو ہے وہ پریکٹس ہوتی ہے، ہم اللہ کے خوف سے گناہ سے بچتے ہیں، نیکی زیادہ کرتے ہیں، تو یہ پورے مہینے کے بعد جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے پھر یہ ہمیشہ پورا سال چلتی ہے۔ تو یہی علت ہے کہ تقوی پیدا ہو جائے۔ اور ایک درجہ ہے احسان کا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اتنی کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان کا درجہ۔ یہ پورا سال یہی کیفیت ہونی چاہیے، دن رات یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ بندہ جہاں بھی موجود ہو ہمیں ہر وقت یہ کیفیت ہو، استحضار ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں، جب کسی بندے کے ذہن میں یہ آ جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیا وہ گناہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو روزہ اس لیے ہے تاکہ یہ احسان کا درجہ بھی ہمارے اندر آ جائے۔ کیسے کہ روزے میں یہ پریکٹس زیادہ ہوتی ہے کہ اگر مسلمان کوئی روزہ رکھے ہوئے ہے اور گرمیوں کا موسم ہے، آپ کے کمرے کا دروازہ بند ہے اور آپ کو پیاس کی شدت ہے، بہت زیادہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے، اور آپ کے کمرے کے اندر فریزر موجود ہے، فریج موجود ہے، اور اس میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے، تو کیا کوئی انسان، کوئی مسلمان کیا یہ سوچ کر پانی پیے گا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو میں پی لوں، مجھے پیاس لگ رہی ہے؟ نہیں، دروازے بھی بند ہیں، فریزر میں پانی موجود ہے، لیکن نہیں پیتے۔ کیوں؟ ہاں، دروازے تو بند ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن روزے دار یہی کہتا ہے کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت پورا مہینہ چلتی ہے اور انسان کے اندر وہ استحضار ہو جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر آئندہ سال جتنے بھی جو ایام ہیں سال کے، وہ انسان گناہ سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ احسان کی صفت پیدا ہو جائے ہمارے اندر، یہ ہے اصل روزے کی علت، کہ ہمارے اندر احسان کا درجہ پیدا ہو جائے کہ ہر وقت استحضار ہو کہ اللہ پاک مجھے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور رمضان ہے کیا چیز؟ غنیات الطالبین میں پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا رمضان کیا ہے، تو رمضان کا لفظ خود بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ دیکھیں، رمضان میں ایک پہلے را ہے، پھر میم ہے، پھر ضاد ہے، پھر الف ہے، پھر نون ہے۔ تو رمضان کی را بتاتی ہے میں رحمت کا مہینہ ہوں، میم بتاتی ہے میں مغفرت کا مہینہ ہوں، ضاد بتاتی ہے میں جنت کی ضمانت کا مہینہ ہوں، اور الف بتاتی ہے میں الفت اور محبت کا مہینہ ہوں، اور نون بتاتی ہے میں جہنم سے نجات کا مہینہ ہوں۔ تو رمضان خود بتا رہا ہے کہ میں کیا ہوں، میں رحمت کا مہینہ ہوں، مغفرت کا مہینہ ہوں، جنت کی ضمانت کا مہینہ ہوں، الفت و محبت کا مہینہ ہوں، اور رمضان خود کہتا ہے کہ میں جہنم سے نجات کا مہینہ ہوں۔ اور رمض کا معنی ہے جلنا،
جب کوئی گندگی کا ڈھیر پڑا ہو اور انسان اس کو آگ لگا دے تو وہ گندگی کا جو ڈھیر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو رمز کا معنی ہے جلنا، رمضان رمز سے ہے اور اس کا معنی ہے جلنا۔ اس کا مطلب پورا سال تم نے گناہ کیے، مسلمانوں نے پورا سال جو ہے گندگیوں کے ڈھیر لگ گئے گناہوں کے، تو یہ روزہ ایسی ہے کہ اس سے انسان توبہ استغفار کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، وہ گندگیوں کے جو گناہوں کے ڈھیر ہیں وہ اس رمضان کی برکت سے جل جاتے ہیں۔ یا دوسری بات، یہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں، رمضان کا معنی ہے جلانا۔ اب دیکھیں کوئی انسان کو اللہ پاک کوئی صفت عطا فرما دے، کوئی نعمت عطا فرما دے، دشمن جلتا ہے، دشمن کوئی ہوتا ہے وہ جلتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں آئی۔ تو انسان کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے۔ جب ہم نیکی کرتے ہیں اللہ کو قرب حاصل ہوتا ہے، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تو شیطان اس سے جلتا ہے کہ پورا سال میں نے محنت کر کے جو ہے ان کو ورگلایا اور گناہ کرائے، تو اس ایک مہینے میں یہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کر رہے ہیں، تو اس سے وہ جلتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہتے ہیں۔ تو اس میں بھائی چند کام ضروری ہیں۔ سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں جو ہے جو ملازم حضرات ہیں کسی کے، اس کے کاموں میں نرمی کرنا، ہاتھ بٹا دینا۔ خاص کر جو ہے جو ملازم ہیں وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کھیتوں میں کام کرتے ہیں، تھریشر پہ کام کرتے ہیں، پھر بھی مسلمانوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے۔ تو چاہیے کہ اپنے ملازموں کے کام میں نرمی کریں، کیونکہ ان کو بھی روزہ ہوتا ہے اور جو ہے ان کے لیے آسانی ہو۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے بھائی، غریب لوگوں کو یاد رکھنا ہے۔ ہم تو شاہ پر بھر بھر کے لاتے ہیں پتہ نہیں کتنی چیزیں سحری اور افطاری میں، ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں کہ جو پانی اور کھجور کے علاوہ روزہ افطار نہیں کر سکتے، اور سحری میں کھانے کے لیے ان کے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے مسلمان جو غریب لوگ ہیں ان کی سحری کا انتظام کرنا، افطاری کا انتظام کرنا، تو اس کے لیے جو ہے کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے خود یاد ہے کہ میں نے ایک جمعہ پر میں نے ترغیب دی آج سے 5-6 سال پہلے کہ غریب لوگ جو سحری اور افطاری نہیں کر سکتے ان کو اگر کوئی صاحب مال آدمی ہے تو وہ سحری اور افطاری کا انتظام کر لے۔ تو مجھے ایک ساتھی نے خود واقعہ سنایا، بہت ہی غریب آدمی ہے کہ رمضان مبارک کا چاند نظر آ گیا اور عشاء کی نماز پڑھنے اور تراویح پڑھنے کے لیے میں نکل رہا ہوں، لیکن سحری کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن چونکہ ترغیب دی تھی تو ایک مالدار آدمی کے ذہن میں آ گیا۔ جو ہی تراویح پڑھ کے وہ بندہ باہر نکلا تو اس نے کہا میرے ساتھ چلیں، تو اس نے ایک بوری پوری بھر کر چاول، گندم اور جو ہے دال وغیرہ، گھی وغیرہ اور جو ہے روح افزا، جام شیری جتنے بھی ہوتے ہیں، تو اس نے دے دیا کہ آپ پورا رمضان اس سے آپ روز رکھیں، اگر کم ہو جائے تو اور لے کر دوں گا۔ تو وہ کہتا ہے میں گھر لے کے گیا تو میرے گھر والے بڑے خوش ہو گئے، پورا رمضان جو ہے وہ ہمارا خوشی سے گزر گیا۔ تو دیکھیں بھئی جو اس نے یہ کام کیا ہے اس کو کتنا اجر ملا ہوگا۔ تو اس لیے غریب لوگوں کو یاد رکھنا، سحری اور افطاری کا ان کا انتظام کرا دینا، یہ جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور سحری کے وقت اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، ضرور اٹھ کر گھر والوں کو بھی اس میں شریک کریں، بچوں کو بھی شریک کریں، تاکہ پورے گھر میں اللہ پاک کی رحمتیں آ جائیں۔ اور اس مہینے میں چند کام ہم نے ضرور کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام ہم نے کرنا ہے کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے زیادہ، کیونکہ کلمہ طیبہ تو صدقم من قلب ہی کے لفظ ہیں کہ اگر خلوص دل سے کوئی آدمی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یا داخل الجنہ کے لفظ ہیں کہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو یہ بابرکت مہینہ ہے، تو اس میں کلمہ طیبہ کا ورد کریں، کیونکہ ساری جو دنیا ہے اس کی دولت، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، کلمے کی طاقت اور کلمے کا جو ہے وزن ہے وہ اس سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ تو یہ مہینہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، تو اس لیے اس کلمہ طیبہ کا ورد۔ اور دوسرے نمبر پر استغفار زیادہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جو استغفار کثرت سے کرتا ہے۔ تو یہ رمضان شریف کیونکہ اللہ کی طرف سے رحمتیں ہمارا دروازہ کھٹکھٹاتی رہتی ہیں، اللہ کی طرف سے برکتیں آئی ہوتی ہیں، تو تھوڑی سی استغفار سچے دل سے سارے کی ساری زندگی کے گناہوں کو ختم کرا دے گی۔ تو استغفار کی کثرت اور اللہ سے جنت طلب کرنی ہے، کیونکہ ہمارا اصل جو ٹھکانہ اور مقام ہے وہ جنت ہے۔ دنیا فانی ہے، آخرت ابدی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ دار الفنا ہے، وہ دار البقا ہے، یہ دار الامتحان، یہ دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے۔ تو اس لیے دنیا جو ہے فانی ہے اور آخرت ابدی ہے، اس لیے ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ تو اللہ پاک سے جنت طلب کریں، کیونکہ جنت کے دروازے کھل چکے ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر مسلمان کو بے حساب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور ایک کام یہ کرنا ہے کہ جہنم سے پناہ مانگنی ہے، کیونکہ جو ہے جہنم ایک ایسا عقوبت خانہ ہے جو اللہ نے
نے مجرموں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور اس کے چھوٹا سا عذاب بھی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ رحمت کا مہینہ ہوتا ہے، اللہ سے جو ہے جہنم سے پناہ مانگی جائے تاکہ اللہ اپنی رحمت سے بے حساب جنت میں پہنچا دیں۔ اور میرے بھائیو، قرآن اور رمضان کا آپس میں بڑا تعلق ہے، اس لیے قرآن پاک کی تلاوت صبح شام جو ہے وہ کی جائے، یہ رحمت کا سبب ہے۔ اور یہ اسی قرآن اور رمضان کا اتنا تعلق ہے کہ حدیث پاک میں آتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ یہ قرآن بھی اور رمضان بھی یعنی روزے بھی، یہ کل قیامت کے دن مسلمان مومن کی جس نے روزہ رکھا ہوگا یا قرآن کی تلاوت کی ہوگی اس کی سفارش کریں گے۔ اور روزہ کیا کہے گا؟ اے رب انی منعت الطعام والشہوات بالنہار، اے اللہ میں نے اسے کھانے پینے سے روکا، خواہشات نفسانی پر عمل کرنے سے روکا، تو اللہ اس کی بخشش فرما۔ تو روزے کی سفارش قبول کر کے اللہ بخشش عطا فرما دیں گے۔ والقرآن یقول، اور قرآن کیا کہے گا؟ وہ کہے گا اے ربی انی منعتہ النوم باللیل، کہ رات کو قیام کیا کرتا تھا اور میں نے اس کو نیند سے روکا ہے، مجھ سے محبت کرتا تھا، اور یہ رات کو کھڑے ہو کر جو ہے تراویح میں قیام اللیل میں یہ رات کو قرآن سنتا تھا، پڑھتا تھا، اللہ صبح اٹھ کر پڑھتا تھا، تو اس لیے میری سفارش قبول کی جائے۔ تو روزے اور رمضان دونوں کی سفارش قبول کر اللہ روزے دار کو اور قرآن پڑھنے والے کو جو ہے وہ معاف کر دیں گے، ان کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو رمضان اور قرآن کا تعلق ہے تو قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جائے۔ اور ایک کام ایسا ہے جس کو بھرپور طریقے پہ اس مہینے پہ کیا جائے، جو ہے وہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کی کثرت، کیونکہ بھائی یہ رمضان ملا ہے، قرآن ملا ہے، ماہ رمضان ملا ہے، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے اللہ پاک نے یہ ہمیں نصیب کیا ہے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت کی جائے، اور اس سے جتنی بھی برکات ہیں اس کو حاصل کیا جائے، اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آقا سے محبت، اللہ اپنے حبیب سے ہمیں محبت نصیب فرمائے، قدم قدم پر ان کی تابعداری اطاعت نصیب فرمائے، اور کثرت سے ہمیں درود پڑھنے والا بنائے۔ اور میرے بھائی، اس رمضان میں ایک اور اہم کام ہے، وہ ہے سخاوت۔ سخاوت اس ماہ رمضان میں کثرت سے کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو، جو مال ہم نے آگے بھیج دیا وہ ہمارا ہے، جو ہم نے پہن لیا اس کو بوسیدہ کر دیا، جو کھا لیا اس کو ختم کر لیا، لیکن جو ہم نے اپنے آگے آخرت کے لیے بھیجا ہے وہ ہمارا مال ہے۔ انشاءاللہ جو ہے موت کے بعد وہ اللہ پاک بڑھا چڑھا کر اپنے فضل سے ہمیں عطا کریں گے۔ اور سخاوت اس مہینے میں عام کی جائے تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ بھی روزے کی برکتوں میں بھرپور طریقے سے شامل ہو جائیں۔ تو بھرپور طریقے پر اس مہینے میں جو ہے وہ سخاوت کی جائے۔ تو میرے بھائیو، روزہ رکھ کر روزے کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ عام طور پر دوست روزہ رکھتے ہیں لیکن پھر وہ اس کی حفاظت نہیں کرتے، بد نظری، غیبت، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا، یا بسا اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ وقت پاس کرنے کے لیے کچھ فلم پہ بیٹھ جائیں۔ تو روزہ رکھنا ہے اور اس روزے کی حفاظت بھی ضرور کرنی ہے۔ روزہ رکھنا ہے اور اس روزے کی حفاظت بھی ضرور کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به لیس للہ حاجتاً ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ کوئی آدمی روزہ رکھ کر گناہوں سے نہیں بچتا تو اللہ پاک کو اس کو کھانا پینا چھوڑنے کی اللہ پاک کو کوئی بھی حاجت اور ضرورت نہیں ہے، اور جو ہے کہ وہ جاگے راتوں کو، کیوں؟ اصل مقصد ہے تقوی پیدا کرنا۔ تو روزہ رکھ کر اس روزے کی حفاظت بھی میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں ضرور کرنی ہے۔ تو یہ رمضان مبارک کے حوالے سے چند باتیں تھیں جو میں آپ حضرات کے سامنے گزار کر رہا ہوں۔ دعا یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کی بابرکت یہ جو گھڑیاں ہیں بھرپور طریقے پر اللہ پاک ان سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام عالم اسلام کی اللہ خیر فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان مظلوم ہیں، کشمیر، بوسنیا، چیچنیا، فلسطین، اللہ پاک سب مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر مسلمان کی جو ہے وہ خیر فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عالم اسلام کی خیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔